أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شدید۔ اے حبیب آپ فرما دیجئے میں تمہیں صرف ایک نصیحت کرتا ہوں کہ تم دو دو ہو کر اور اکیلے اکیلے اللہ کی رضا کے لیے کھڑے ہو جاؤ، پھر میرے متعلق غور و فکر کرو تو تم پر یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ تمہارے ان صاحب یعنی نبی کریم علیہ السلام میں جنون کی کوئی بات نہیں، وہ تو تمہیں اللہ کے سخت عذاب کے آنے سے پہلے صرف ڈر سنانے والے ہیں۔ قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد۔ اے حبیب آپ فرما دیجئے میں نے اس تبلیغ دین پر تم سے کچھ اجرت مانگی ہو تو وہ تم ہی رکھو، یعنی میں نے تو کبھی تم سے کوئی اجرت نہیں مانگی، میرا اجر تو اللہ ہی کے ذمے ہے اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد۔ اے حبیب آپ فرما دیجئے بے شک میرا رب میرے دل میں حق بات ڈالتا ہے، وہ سب غیبوں کا خوب جاننے والا ہے۔ اے حبیب آپ فرما دیجئے حق یعنی اسلام آ گیا اور اب باطل یعنی کفر و شرک نہ تو اپنا آغاز کر سکتا ہے اور نہ لوٹ کر آ سکتا ہے۔ رب کا یہ وعدہ پورا ہوا اور حرمین شریفین سے شرک و بت پرستی کا بالکل خاتمہ ہو گیا، اور بفضلہ تعالی قیامت تک وہاں بت پرستی نہ ہوگی۔ قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب۔ اے حبیب آپ کفار مکہ سے فرما دیجئے اگر تمہارے فاسد گمان کے مطابق میں بہک جاؤں تو میرے بہکنے کا نقصان میری ہی ذات پر ہوگا، اور اگر میں سیدھی راہ پر رہوں تو اس قرآن کی بدولت جو میرا رب میری طرف وحی فرماتا ہے، بے شک وہ خوب سننے والا نہایت نزدیک ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّىٰ لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ۔ اور اے سننے والے کسی طرح تو وہ ہولناک منظر دیکھ لے جب کافر قبروں سے نکلتے وقت گھبراہٹ میں ڈالے جائیں گے، پھر وہ بچ کر نہ نکل سکیں گے اور انہیں قریبی جگہ یعنی قبروں سے پکڑ لیا جائے گا، اور اس وقت وہ کہیں گے کہ ہم اس نبی پر ایمان لائے، اور اب وہ اتنی دور جگہ سے ایمان کیسے حاصل کر سکیں گے؟ یعنی ایمان لانے کی جگہ تو دنیا تھی، اب دنیا سے اتنی دور آخرت میں ایمان لانا اور توبہ کرنا کیسے قبول ہوگا؟ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِم مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُّرِيبٍ۔ حالانکہ وہ عذاب دیکھنے سے پہلے اس نبی کا انکار کر چکے تھے اور دیکھے بغیر دور جگہ سے پھینکتے تھے، یعنی ہمارے حبیب کے متعلق ایسی جھوٹی باتیں کہتے تھے جن کا سچ سے دور دور تک کوئی تعلق نہ تھا۔
اور قیامت میں ان کے اور ان کے ایمان اور توبہ کی خواہش کے درمیان آڑ کر دی جائے گی، یعنی وہ ایمان لانا اور توبہ کرنا چاہیں گے پر نہ کر سکیں گے، جیسا کہ ان سے پہلے ان جیسے کافر گروہوں کے ساتھ کیا گیا، یعنی عذاب دیکھ کر انہوں نے بھی توبہ و ایمان کا اظہار کیا، مگر اس وقت ان کا ایمان لانا قبول نہ ہوا، بے شک وہ دھوکہ دینے والے شک میں پڑے ہوئے تھے۔